اس معاشرے میں اس وقت ایک بہت بڑی مصیبت یہ ہے اور ذہنوں کی بہت بڑی کمزوری یہ ہے کہ لوگ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے۔ لوگوں نے چغلی کرنے کا نام گپ شپ رکھ لیا، جھوٹ بولنے کا نام بہانہ رکھ لیا۔ لوگوں نے اب کسی رستے سے نکلنے کے لیے اس کا نام حکمت عملی طے کر لیا۔ اب ہم نے گناہوں کے نام بدل لیے، یہ احساس ہی نہیں رہا کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ گالی دینے والا جانتا ہی نہیں کہ کتنا بڑا گناہ ہے، غیبت کرنے والا یہ جانتا ہی نہیں کہ کس قدر سخت گناہ ہے۔ مردہ بھائی کا گوشت کھانا، مردہ اور بھائی اور گوشت کھا جانا، اس کا اتنا بڑا جرم غیبت کو قرار دیا گیا، لوگ اس کو گناہ ہی نہیں جانتے۔ نبی پاک علیہ السلام نے احساس پیدا کیا۔ ہمارے بزرگ مثال دیا کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ احساس ہوتا ہے، آپ بڑا اچھا گوشت کھا رہے تھے، اچھا بھنا ہوا تھا، اور آپ نے جب پہلا لقمہ لگایا تو آپ کو اس کو لذت بھی آئی کہ گوشت بڑا اچھا خوبصورت ہے، اچھا تیار کیا گیا، لیکن کسی نے کان میں بتا دیا کہ صدقے کا ہے، زکوٰۃ کا ہے۔ اب پہلے لقمے میں لذت آئی تھی، لیکن وہ جب سنا نا کہ یہ تو زکوٰۃ کا ہے تو میرا ہے نہیں، یہ تو صدقات کا ہے، واجبات صدقہ تھا، یہ تیرا حق ہی نہیں ہے۔ تو اب جب آپ اس کو دوبارہ منہ میں رکھتے ہیں تو اس کی لذت بدل جاتی ہے۔ اب آپ کو وہ کیف نصیب نہیں ہو رہا جو پہلے اس کی لذت کا تھا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے دل میں احساس پیدا ہو گیا کہ یہ ایک ضمیر نے یہ بات اندر سے آواز دی، یہ تیرے والا نہیں تھا۔ تو یہ کام کیا نبی پاک علیہ السلام، لوگوں کو بتلایا کہ گناہ گناہ ہوتا ہے، غلطی غلطی ہوتی ہے۔ اسی لیے لوگ خود بخود آ جاتے تھے۔ قبیلہ غامدیہ کی عورت خود بخود آئی تھی، کوئی اسے لینے نہیں گیا، وہ آ کے کھڑی ہوئی اور اس نے لفظ یہ ادا کیے، کہنے لگی آپ کبھی غور کریں نا کہ ایک عورت جس سے غلطی ہو گئی اور اس کے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے، اس کو کسی نے درے مار کے منوایا نہیں ہے، بلکہ وہ خود آ گئی ہے اور آ کے کھڑی ہوئی اور کہتی پتہ کیا ہے؟ کہتی یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گئی ہوں۔ حضور نے پوچھا تجھے کس نے ہلاک کیا؟ تو کہتی کیا؟ حضور میرے گناہ نے مجھے ہلاک کر دی، یعنی میرا مال نہیں ڈوبا، میرا گھر پہ کسی نے قبضہ نہیں کر لیا، میں کوئی کسی شخص نے میری جائیداد نہیں ہڑپ لی۔ ہاں تو ہلاکت صرف یہی ہے نا کہ دولت چلی گئی۔ کہا حضور میں ہلاک ہو گئی، کس نے ہلاک کیا؟ میرے گناہ نے۔ کیا ہوا؟ حضور میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے، مجھے میرے گناہ کو پاک کر دیا جائے۔ یہ وہ ضمیر ہیں جو حضور نے بیدار کیے۔ تو محبوب نے فرمایا واپس جا، جب بچہ پیدا ہو جائے تو تب آنا۔ شارحین نے لکھا ہے 8 ماہ کے بعد آئی، پھول سا بیٹا لائی۔ حضور بچہ پیدا ہو گیا، میرے گناہ نے مجھے ہلاک کر دیا، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیں۔ تو میرے محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا واپس جا، جب یہ روٹی کھانے لگے تو تب آنا۔ شارحین کہتے ہیں گویا حضور فرما رہے تھے کہ غلطی تیری ہے، تیرے بچے کی تو نہیں ہے نا۔ 2 سال کے بعد آئی، بچے کے ہاتھ میں روٹی کا لقمہ، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تڑپ کے روئی، عرض کرنے لگی حضور میں ساری رات سو نہیں پاتی، یہ میرا گناہ مجھے بیدار رکھتا ہے، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیں، اگر اسی حالت میں چلی گئی تو میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گی، یا رسول اللہ میرے اوپر رحمت کی نظر ہو، میں ہلاک ہو گئی۔ یہ ضمیروں کی بیداری ہے۔ وہ جو 8 ماہ اسے بھیجا تھا تو 2 سپاہی ساتھ نہیں رکھے تھے کہ کہیں دوڑ نہ جائے، بھاگ نہ جائے۔ جو 2 سال بچہ پالتی رہی تو جیل میں نہیں رکھا تھا اسے، اس کا ضمیر زندہ کر دیا نبی پاک نے، بیدار کر دیا حضور علیہ السلام۔ یہ میرے محبوب کا فرمان کہ ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کٹ کے۔ میرے عزیزو، نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئی، حضور نے فرمایا اسے لے جاؤ، سنسار کر دو۔ صحابہ کہتے ہیں اسے پتھر لگے، پھر اس کی روح پرواز کر گئی، یہاں تک تو اس کی توبہ تھی۔ پھر رحمت للعالمین نبی نے فرمایا صحابیات سے کہ اسے اٹھاؤ، غسل بھی دو اور کفن بھی پہناؤ۔ غسل دیا، جب کفن پہنایا تو میرے محبوب پاک علیہ السلام نے، حضرت انس کہتے ہیں حیران تو اس وقت ہوئے جب مصطفیٰ کریم نے فرمایا صفیں بناؤ، میں خود جنازہ پڑھاؤں گا، میں جنازہ پڑھاؤں گا، میں رحمت للعالمین نبی خود نماز جنازہ کی امامت کروں گا۔ جن کے جنازے کی امامت پر اللہ رحمتوں کی برکھا برسا دیتا ہے، تو محبوب پاک علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا۔ ایک صحابی نے کہا حضور اس کا جس نے ناجائز بچہ جنا آپ نے جنازہ پڑھایا، اس کا جنازہ؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے گناہ دیکھا ہے، توبہ نہیں دیکھی؟ تم نے اس کا احساس نہیں دیکھا؟
وہ کس درد سے آئی، کس ذوق سے توبہ کی، اور میرے محبوب نے انعام دیا، کیونکہ اس کا ضمیر زندہ تھا نا، اس کو انعام دیا، فرمایا اس نے تو ایسی اعلیٰ توبہ کی ہے کہ اگر میں اپنی ساری امت میں بانٹ دوں تو اللہ سب کی بخشش فرما دے گا۔ ضمیروں کی زندگی، بیداری، روحوں کا زندہ ہونا، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا، ہمیں بتلایا کہ تمہارے ضمیر جب زندہ رہیں گے۔ دیکھیں نا پھر حالات کس طرح کے ہوئے، پھر ماحول کس طرح کا بنا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صوبے کا گورنر بنایا۔ جناب عمر کا طریقہ مبارکہ تھا، کچھ عرصے کے بعد معلوم کرتے تھے گورنروں کے حالات کیا ہیں۔ آپ ان کے صوبے میں تشریف لے گئے، جامع مسجد میں لوگوں کو جمع کیا، حضرت سعید ابن عامر بھی آ گئے۔ گورنر کی بات کر رہا ہوں، کسی معمولی کونسلر کی نہیں، کسی عام آدمی کی نہیں، کسی میری طرح کے چھوٹے شخص کی بات نہیں، ایک گورنر۔ سب لوگ جامع مسجد میں جمع ہیں، گورنر صاحب کو کھڑا کیا اور پوچھا کہ تمہارا گورنر کس طرح کا ہے؟ تو لوگوں نے کہا 4 شکایات ہیں گورنر سے۔ کون کون سی؟ کہا پہلی بات یہ ہے کہ جب یہ نئے نئے گورنر بن کے آئے تھے تو فجر کی نماز کے بعد ہی لوگوں کے مسائل سننے بیٹھ جاتے تھے، اب نماز فجر کی تکمیل پر گھر چلے جاتے ہیں، اشراق چاشت کے وقت میں یعنی 8-10 بجے آتے ہیں۔ دوسری شکایت یہ ہے کہ یہ دن کو ملتے ہیں، رات کو ملتے نہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہفتے میں 1 دفعہ ملتے نہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ کبھی کبھی رونے لگتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ کس دیوانے کو گورنر بنا دیا ہے؟ کسی ہوش مند کو بنائیے، یہ ہے اصل جمہوریت۔ حضرت عمر نے سب لوگوں کے بیچ گورنر صاحب سے پوچھ لیا، بتائیے آپ کی شکایات آئی ہیں؟ آپ پہلے فجر کے بعد بیٹھتے تھے، اب اشراق چاشت کو کیوں آتے ہیں؟ تو گورنر صاحب یہ ہیں جن کو حضور نے زندہ کر دیا، جن کی روحیں تازہ ہو گئی، کوئی ملمہ سازی نہیں رہی، ہر چیز حقیقت کا روپ دھار گئی، جو ان کی زبانوں پہ تھا وہ ان کی کیفیات بن گئی، وہ ان پہ طاری ہو گیا۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے رو پڑے، کہنے لگے حضور میں نے کہا تھا کہ مجھے عوامی عہدے پہ نہ لگائیے، میں اس قابل نہیں ہوں، اور آپ نے لگا دیا۔ اب آپ نے سوال پوچھا ہے تو سنیے، میں غریب آدمی ہوں، نوکر رکھنے کی طاقت اور استطاعت نہیں رکھتا، فجر کی نماز پڑھ کے نا تو پہلے بیٹھ جایا کرتا تھا، میری بیوی بیمار ہو گئی ہے، 35 سال اس وفادار نے میری خدمت کی، اب ٹانگوں سے معذور ہے، میں نماز فجر کے بعد گھر جاتا ہوں، پہلے گھر میں ناشتہ بناتا ہوں، پھر اپنے گھر میں جھاڑو دیتا ہوں، پھر اس فالج زدہ عورت کے کپڑے بدل کے اس کے منہ میں روٹی کے لقمے ڈالتا ہوں، واپس آتے دیر ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں پہلے جواب نہیں لوگوں پر سختہ طاری کر دیا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ دن کو ملتے ہو تو رات کو کیوں نہیں ملتے؟ تو حضرت سعید بن عامر رو پڑے، عرض کرنے لگے حضور داڑھی ساری سفید ہو گئی ہے، پھل پک گیا، پتہ نہیں کس وقت عرش کا مالک بلا لے۔ تو حضور دن میں نے مخلوق کے لیے رکھا ہے، رات اپنے رب کے لیے رکھی ہوئی، رات مصلے پہ بیٹھ جاتا ہوں، روتا رہتا ہوں، معافیاں مانگتا رہتا ہوں۔ اب دوسرے جواب نے تو لوگوں کے سب کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر دیں، لوگ تڑپنے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسرا سوال پوچھا، فرمایا بتا نا تو ہفتے میں 1 دن ملتا کیوں نہیں؟ پھر روئے، کہ حضور میرا راز تھا کہ میرے رب کے ساتھ رہ جاتا تو اچھا تھا۔ فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی حضور میں نے عرض کیا نا غریب ہوں، میرے پاس جوڑا ایک ہی ہے، ہفتے میں نا 1 دن اپنے کپڑے دھو کے خشک ہونے کو ڈال لیتا ہوں، پھر بیوی کے کپڑے پہن کے بیٹھا رہتا ہوں، سردی کا موسم ہے تو جوڑا سوٹ خشک ہونے میں شام ہو جاتی ہے، 1 دن نہیں آ پاتا۔ اب تو حضرت عمر بھی رو پڑے، فرمایا چل آخری بات کر، آخری بات بتا، کبھی کبھی تو بیٹھے بیٹھے رونے لگتا ہے اور پھر بے ہوش ہی ہو جاتا ہے۔ یہ لفظ کہے تو حضرت سعید بن عامر پھر رو پڑے اور عرض کرنے لگے حضور 40 سال عمر تھی جب کلمہ پڑھا تھا، اور جب 40 سال کے گناہ یاد آتے ہیں تو پھر مجھ سے صبر نہیں ہوتا، پھر میں رو پڑتا ہوں۔ آپ دعا کریں نا رب کریم مجھ سے حساب نہ لے، میں تو 40 گھنٹوں کا حساب نہیں دے سکتا، 40 سالوں کا کیسے دوں گا؟
بس اس جواب نے تو جامع مسجد کی دیواروں کو بھی گویا رلا دیا۔ ہر شخص آہوزاری کرنے لگا، ہر شخص رونے لگا۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت سعید بن عامر کہنے لگے حضور پردہ تو کھل ہی گیا، بات تو آپ نے سن ہی لی، اب میری سزا کا بھی اعلان کر دیں، اب بتا دیں۔ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھائے اور فرمانے لگے، دعا مانگنے لگے، اے اللہ میرے نبی پاک علیہ السلام کی امت کو اس طرح کے کچھ اور گورنر بھی عطا فرما۔